رکھوں گا. یہ اس کی ذات کا کرم ہے، فضل ہے. وہ دعا میں چند بندے تھے یا ہزاروں تھے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے ہم یہاں پر حاضر تھے اس انداز میں کہ میرے اللہ، میں اپنے بہت سے ساتھیوں کی آہیں، محبتیں اور چاہتیں لے کر آیا ہوں. ان سب کی محبتوں کو قبول فرما. اور پھر یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، دے کر لے کر، بود و باش کو اچھا کر کے، ان کی بود و باش کو چھین کر. جتنی چیزوں کا ذکر قرآن مقدس کے اس حصہ میں ہے، یاد رکھیں کہ حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے اس حاجی کو ان ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. حاجی کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ رب ذوالجلال وقتاً فوقتاً، لمحہ بلمحہ، آہستہ آہستہ حج کرنے والوں کو ان کی محبوبات سے، ان کی معلوفات سے اور وہ چیزیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ حاجی کو ان سے الگ کرتا چلا جاتا. سب سے پہلے حاجی کا مرحلہ یہ ہے جس وطن کی مٹی سے اس کو پیار. حاجی کو حکم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے اس وطن کی مٹی کو چھوڑنا پڑے گا. حالانکہ بڑی محبت ہے. میں نے خود ایک نوجوان کو جب میں پہلی مرتبہ حضور قبلہ فرید الاسر بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حاضری ہوئی تو میرا یہ خام عمر تھا لڑکا، معلم عمر اکبر صاحب کی جی تو بارہا حاضر ہوئے ہیں. سیڑھیوں سے اس وقت نیچے آ رہے تھے، خم کھاتی ہوئی سیڑھیوں سے. وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں بڑے چپ چاپ سے؟ کہنے لگا مجھے وہ لاہور کا تھا. کہنے لگا مجھے لاہور یاد آ گیا. میں حیران ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ کے دور سے آ رہے ہوتے اور ابھی ہلکے سے مدینہ منورہ کے نشانات نظر آنا شروع ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم محبت میں آ کر اپنے اونٹنی کو زیادہ سے زیادہ دوڑانا شروع کر دیتے. تو سب سے پہلے حاجی کی آزمائش یہ ہے کہ اسے اپنے وطن کی مٹی کو چھوڑنا پڑتا. اللہ رب العزت اسے وطن سے دستبردار کرتا، پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا. حاجی پر آزمائش کا ایک اور مرحلہ یہ آتا ہے کہ گھر اس کا بہترین ہے، اعلیٰ درجے کا فرنیچر ہے، بہترین قسم کا ڈرائنگ روم ہے. رب ذوالجلال حاجی سے اس کا گھر بھی چھڑوا دیتا. یہ آزمائش حاجی کی آزمائش ہے کہ یہ شخص جو حج پہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں ملازم ہے، اس کو وہ ملازمت کا مرحلہ چھوڑنا وہ کاشتکار ہے، اس کو کاشتکاری چھوڑنا.
وہ کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے، دلچسپی اس کی لگی ہوئی ہے، مگر حاجی جب جاتا ہے تو ساری یہ دلچسپیاں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ان سے اسے دستبردار کروا دیتا ہے۔ بڑی آزمائش اور یہ جتنی چیزیں جس کے ساتھ اس کی دلچسپیاں ہیں آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے واپس بھی آنا ہے یا نہیں۔ ہمارے حاجی اکرم صاحب بتا رہے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے، لو کی وجہ سے، اور وہاں پر لوگوں کے ترکم تیل کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کے بڑے اچھے انتظامات ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ بھی زبردستی کرتے ہیں۔ تو 3000 وہ بتا رہے تھے کہ 3000 افراد وہ جہاں بحق ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، اور یہ ان کے لیے بھی خوش نصیبی ہے بہرحال کہ جو بندہ حج کے لیے جاتا ہے احرام بندے ہوئے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ قیامت کے دن بھی لبیک کے نعرے لگاتا ہوا اٹھے۔ خوش نصیب ہے یہ بندہ جو آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی بہت سی چیزیں اب غور کریں، ہم ساہیوال میں رہتے ہیں، کوئی لاہور میں ہے، چیچا وطنی میں ہے، سیالکوٹ کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں وہ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جس کا ماحول بڑا خوبصورت ہو، ہوا بہترین چلتی ہو، ٹھنڈا ماحول ہو، چونکہ یہ گرم علاقہ ہے، ٹھنڈا ماحول ہو۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں کھل کر میں سانس لے سکوں، مگر عجیب بات یہ ہے وطن کی مٹی کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، ڈرائنگ روم کو چھوڑا، اے سی کو چھوڑا، اپنی ترغیبات ترجیحات کو چھوڑا، تو انتخاب کس علاقے کا کر رہا ہے جو جگہ پتھریلی ہے، ہر طرف پہاڑی پہاڑ نظر آتے ہیں، اور ایسی جگہ کے جانے کے لیے انتخاب کر رہا ہے کہ جہاں ہوا فضا وہ اس طرح کی تو نہیں ہے، وہ تو ہوا بھی گرم ہے، اس کا ڈرائنگ روم بھی نہیں ہے، اس کی چاہت کا سامان بھی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، انتخاب اس کا کرتا ہے۔ جب کسی سے بھی پوچھا جائے حاجی چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو جاہل ہو، متقی پرہیزگار ہو یا گناہگار ہو، یا تو نے گھر بار چھوڑا اور ساری ہوا فضا کو پاکستان کی جگہ کو چھوڑا تو نے، اور یہاں پر آیا کیا لینے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کسی اور علاقے کا انتخاب کر لیتے۔ ہمارے پاکستان میں مری کا علاقہ اس کا انتخاب کر لیتا، کوئٹے کا علاقہ اس کا انتخاب کر لیتا۔ کتنی جگہ ہیں، بس وہ ایک ہی دھن میں ہوتا ہے کہ اصل میں ان گلیوں کو دیکھنے آیا ہوں جن گلیوں میں میرا محبوب چلا کر حالانکہ مقام تو بڑے بڑے یہ محبوبات اس کے چھوٹ رہے، لیکن ابھی تک بھی کچھ اس کی مرغوبہ چیزیں موجود ہیں جن کی طرف اس کی رغبت ہے، ابھی تک بھی موجود ہیں۔ ادھر سے جب اس نے احرام باندھا اور کہا لبیک اللہم لبیک، ابھی تک لباس اس کا موجود تھا، لباس کو اتار دی، خوشبو اسے بہت پسند تھی، خوشبو کو اس نے ترک کر دیا۔ اس شخص کو اپنے تن من دھن کو سجانے کا بڑا شوق تھا، پہلے پگڑی رکھتا تھا، ٹوپی رکھتا تھا،
مگر یہ اس کی محبوب چیزیں ان کو بھی اتار دیا۔ رب ذوالجلال نے ان سے بھی دستبردار کر دی۔ یہ بندہ جب کہتا ہے لبیک میرے اللہ میں حاضر ہوں، ابھی تک اس کے بہت سے تصورات، محبوب تصورات اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیوی، اس کے بچے، والدین۔ جب کہتا ہے لبیک میرے اللہ میں حاضر ہوں، سارے تصورات کو جھٹک دیتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، میرے اللہ میں اپنا آپ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ لیکن ابھی تک اس کے بہت سے محبوبات بیت اللہ شریف میں پہنچ گیا، اور یہاں بھی اس کے بڑے محبوبات، حجر اسود اس کا محبوب ہے۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے آ کر فرماتے ہیں حجر اسود انی عالم انک حجر، مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے، انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے از خود۔ لیکن اس کے باوجود میں تجھے چومنے کے لیے بڑا بیتاب ہوں۔ لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک واستلمک ما قبلتک ولا استلمتک، میں تجھے چومنے کے لیے بیتاب اس لیے ہوں کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے، میں اس لیے تمہیں چومنے کے لیے بیتاب۔ حجر اسود اس کا محبوب ہے، مقام ابراہیم اس کا محبوب ہے، احرام باندھا مقام ابراہیم اس کا محبوب ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تم نے بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا ہے، اب تم 2 رکعت نماز نفل یہاں پر پڑھو جہاں میرے محبوب بندے کے قدم لگے ہوئے۔ یہ محبوب ابھی تک اس کے ساتھ، زمزم کا چشمہ، زمزم کا پانی، ابھی وہ اس کے ساتھ، صفا اور مروہ کی ساج، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ابھی تک اس کی محبتوں کا گہوارہ، محبتیں اس کے ساتھ۔ مگر یہ بندہ جو حاجی ہے، جب 8 ذی الحج آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان محبوبوں کو بھی چھوڑو۔ آزمائش کا ایک نیا مرحلہ، ان محبوبوں کو بھی چھوڑو۔ یہ پھر سے احرام کی حالت میں آ جاتا ہے، اور پھر مینا میں پہنچتا ہے، اور یہ اپنے محبوبات کو چھوڑتا ہوا پہنچ رہا، مینا میں پہنچتا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، یہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے، سب کچھ چھوڑا تھا، مگر اب ایک محبوب باقی ہے جو اس کا خیمہ ہے۔ اور جب ظہر کی وقت قریب ہوتا ہے، رب ذوالجلال اس حاجی کو اس محبوب سے بھی دستبردار ہونے کا حکم۔ مینا شریف میں چھوٹے چھوٹے گدے اور شاید کہ ایک کروٹ بندہ بدلتا ہو تو صحیح طریقے سے بدلی نہ جاتی۔ گھر کا بیڈ، اتنا بڑا بیڈ اس نے چھوڑا ہے، اتنے سے گدے پر لیٹنے، اپنے گھر کا اس نے ایسی چھوڑا، ہوا دیتے یا نہ دیتے ہوئے چلن کے نیچے آنے کے اس نے اپنے وطن کی مٹی کو چھوڑا، وہ بھربری قسم کی مٹی جو جسم پر لگ جائے تو اس پر بھی بعد کا دانے پڑ جائے، اس کے لیے چھوڑا۔ ابھی اس کا یہ محبوب ایک چھوٹا سا گدا، پورا گدا بھی نہیں، چھوٹا سا گدا شاید کہ بمشکل آدمی کروٹ بدل سکتا ہو۔ جب زور سے پہلے یہ شخص مینا میں پہنچا،
اب اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ جو تیرا محبوب گدا ہے نا اتنا سا، اس سے بھی دستبردار ہو۔ اب آگے میدان عرفات میں چلا جاتا میدان عرفات میں اب تو وہ گدا جو اتنا سا گدا ملا تھا وہ بھی چھوٹ گیا، وہ بھی چھوٹ گیا، اب وہ بھی نہیں رہا، اتنی آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کے مرحلہ میں اس آزمائش کے مرحلہ میں مگر وہ آہو بکا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، سسکیاں لینا، یہ اس کی ذات کا کرم ہے۔ اب یہ مرحلہ چلو کم از کم ایک محبت تو باقی ہے نا، ایک محبت تو باقی ہے، ایک سائبان جیسے یہ سائبان بنا، چلو گدا نہیں سائبان تو ہے نا۔ مگر جب مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سے حکم اس بندے کو حکم ہوتا ہے کہ اس سائبان سے بھی دستبردار ہو جائے، سائبان سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے۔ آگے مزدلفہ رات جو گزرتی ہے، ایک بندہ امیر ہے یا غریب ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے، ایک بہت بڑا امیر کروڑوں کا مالک بھی اسی مٹی پہ لیٹا ہوا ہے، اور ایک فقیر بھی اسی مٹی پہ لیٹا ہوا ہے۔ اب تو سائبان بھی نہیں، کتنی چیزوں کو چھوڑا، کتنی چیزوں کو چھوڑا، وطن کی مٹی کو چھوڑا، آزمائش، اپنے کاروبار کو چھوڑا، آزمائش، اپنے لباس کو ترک کر دیا، آزمائش، اپنے مرغوبات کو چھوڑ دیا، آزمائش، حتیٰ کہ جو مکہ مکرمہ کے مرغوبات تھے، حجر اسود مرغوب تھا چھوڑ دیا، حتیم کعبہ مرغوب تھا اسے بھی چھوڑ دیا، مقام ابراہیم بھی بڑا محبوب تھا اسے چھوڑ دیا، زمزم کا چشمہ بھی بڑا محبوب تھا اسے چھوڑ دیا، صفا اور مروہ یہ مقام بھی چھوڑ دیے، جہاں ایڑی رگڑ کر اسماعیل ذبیح اللہ صرف ننھی منھی ایڑی کو رگڑا تھا اور چشمہ زمزم کو جاری کر دیا، وہ مقام بھی چھوڑ دیا، اور مینا کو بھی چھوڑ دیا، چھوٹا موٹا سائبان تھا اسے بھی چھوڑ دیا، باہر چل چلاتی ہوئی دھوپ ہے، زور کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکے روئے تھے۔ یہ ساتھی ہیں چونکہ سنت بھی ہے کہ دھوپ بھی لگ رہی ہو تو پھر بندہ اپنے مولا سے رابطہ قائم کر رہا ہے۔ ساتھیوں نے بشیر میاں نے کہا کہ باہر نہ جائے، باہر نکل کر، مگر اس دھوپ کے اندر بھی ایک لذت کا احساس تھا، مزہ تھا کہ اپنے مولا سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چھوٹ رہی، یہ آزمائشیں، اور اتنی آزمائشیں کہ یہ حاجی آزمائش در آزمائش، جب اس نے کہا لباس کو اتارا تو بڑی آزمائش یہ تھی کہ حاجی تو نے یہ رب ذوالجلال سے وعدہ کر لیا کہ جیسے میں نے اپنے معمول کے لباس کو اتارا ہے، میرے اللہ میں جھوٹ کے لباس کو بھی اتار رہا، میرے اللہ میں جاہ طلبی، شہرت طلبی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا ہے، میں اس لباس کو بھی اتار رہا۔ حاجی کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ لباس تو نے فریب کا جو لباس تھا تو نے وہ بھی اتار، صرف یہاں پر انسلی چادریں پہن لینا اور پہلے اپنے معمول کے لباس کو اتار دینا یہ تو کافی نہیں ہے، آزمائش ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ آزمائش ہے۔ کیا حاجی صاحب آپ نے اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے بھی اپنے آپ کو لبیک کہہ دیا؟
آزمائش بڑھتی ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے، یہ مرکزی، یہ مرکز جو ہے حصی مرکز ہے، حصی مرکز ہے، حصی مرکز کے گرد گھوم کر حاجی صاحب اتنا تو کافی نہیں، کیا آپ نے قرآن اور سنت جو ہمارا قانونی مرکز ہے، کیا آپ نے اس کے گرد گھومنے کا بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عہد کر لیا؟ بڑی آزمائش، آگے بڑھ کر شیطان کو کنکریاں مار، وہ صرف وہاں پر شیطان تو نہیں ہے، وہ تو ستون بنے ہوئے ہیں جہاں پر شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ ستون ایک بنے ہوئے ہیں، کیا انہیں کنکریاں مار کر حاجی صاحب یہ آپ نے عہد کر لیا کہ میرے اللہ شیطانی قوتوں سے میں دستبردار ہوتا ہوں، اب میں تیرا ہو گیا۔ بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال آزمائش فرماتا ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں، اور آخر میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا۔ یا اللہ گھر کی مٹی کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ملازمت کو چھوڑا، کپڑوں کو چھوڑا، معمولات کو چھوڑا، معمولات کو چھوڑا، مولا یہ ساری چیزوں کو چھوڑا، اب تو فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ مولا وہ خوشخبری اب ہمارے لیے ہے کیا؟ اب وہ خود ہی خوشخبری سناتا ہے، وہ کسی سے نہیں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حج کے لیے آنے والے تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں تجھے اپنے محبوب کا آستانہ عطا کر رہا۔ یہ خوشخبری محبوب کا آستانہ، اب اس آستانے پہ یہ بندہ پہنچے، پیشکش ہو فخریہ، پیشکش ہو فخریہ، اور رب ذوالجلال کی پیشکش، رب کی پیشکش ہو، اور پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہ کمپنیوں والے پیشکش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں اتنا زائد دیا جائے، یہ کام کرو گے تمہیں یہ دیا جائے، یہ تمہاری انکم میں اضافہ کر دیا جائے۔ یہ کمپنیوں والے، اور یہ کمپنی کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے، یہ وہ کمپنی ہے جس نے ساری کمپنی کو بنایا، یہ وہ کمپنی، یہ وہ رب الجلال کی کمپنی، الرحمانی کمپنی، یہ خدائی کمپنی ہے۔ اب اس کمپنی کا مالک وہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ مولا تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، کوئی ایریٹیریا سے آیا، کوئی قبرص سے آیا، کوئی یوگنڈا سے آیا، کوئی فلپائن سے آیا، اے اللہ ساری محبتوں کو چھوڑا، صرف تیری محبت کی خاطر، صرف تیری محبت کی خاطر ہم نے چھوڑا، واللہ تیری محبت کی خاطر چھوڑا ہم نے، اپنے محبوبات کو تیری محبت کی خاطر چھوڑا۔ وہ پیار سے فرماتا ہے تو ٹھیک ہے، تم نے میری محبت کی خاطر سارا کچھ چھوڑا، میرے محبوب انہیں اعلان کر کے کہہ دو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم رب سے پیار کرتے ہو میرے حبیب، میں نے تم اعلان کرو، اعلان میرا ہے مگر اعلان تم کرو، اعلان میرا ہے مگر اعلان تم کرو۔ کیا اعلان کرو؟ فَاتَّبِعُونِي،
رب سے پیار کرنے والوں میرے ساتھ پیار کر کے میری اتباع کرو. آقا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، تمہیں رب ذوالجلال کی طرف سے تمغائے محبت عطا کر دیا جائے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. بندہ وہاں پہنچتا ہے، مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہے، وہاں پہنچ کر بھی یہی جملے ذہن میں آتے ہیں، کون معاف کر شاہ، بڑی دور کون معاف کر شاہ، بڑی دور مدینے دے سائے وہاں جا کر بھی، چونکہ وجہ یہ ہے ہم پہنچتے تو معاملہ اور ہوتا تھا، مگر ہم اس مدینے کی ان گلیوں میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مدینہ منورہ کی گلیوں پر، چوکوں پر، محلوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب میرے محبوب کو ملنے والے مدینہ منورہ میں داخل ہوں تو تم نے انہیں سلام کہنا ہے. یہ جتنی چیزوں کو چھوڑا ہے تو مل کیا رہا. اور پھر حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے اللہ مدینہ منورہ میں آئے تو لوگ پریشان تھے، دل نہیں لگتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے عرض کی، مولا مدینہ کو ہمارے لیے ایسا محبوب بنا دے جیسا تو نے مکے کو محبوب بنایا. او اشدہ کے الفاظ ہیں، اتنا نہیں. اگلی بات جو ہے نا، آج سارے کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ. وہ اصل وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خود سرکار نے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں مدینہ اتنا محبوب کر دے جتنا محبوب مکہ ہے، یا مکہ سے بھی زیادہ مدینہ کو محبوب بنا دے. اور اسی مدینے والے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے پیار کا اظہار کیا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن اور صبح کی ہوا، میرے پیار کی خبر میرے مصطفیٰ کو تو دے دے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن. حضور کی بارگاہ میں بندے کا اپنا، جیسے شیخ جامی کا اپنا ذوق ہے کہ صبح کی ہوا کو کہہ رہے ہیں کہ جا کر بتا دے، ورنہ سرکار سے کوئی حال چھپا. ایسا تو نہیں کہ سرکار سے حال چھپا ہوا، ایسا تو نہیں ہے. خود سرکار فرماتے ہیں کہ میرا غلام ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جب میرا غلام مجھے سلام کرتا ہے تو رب میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. حتی ارد سلامہ، یہاں تک کہ میں بذات خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ پیار. ایسا نہیں کہ سرکار جانتے نہیں، ایسا نہیں کہ سرکار جانتے نہیں ہیں، سرکار جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا تواڈے نال تاں لائیاں لجپال سڑین دے ہو، کل تواڈے نال تاں لائیاں لجپال سڑین دے. سرکار لجپال اور لجپالی بھی اتنی. شیخ جامی نے یہ بھی شعر، تو ہی سلطان عالم یا محمد. حضور آپ بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، زِ روح لطف سوئے منظر. حضور خدا کے لیے نظر رحمت تو فرماتے.
اور یہ غلام اس لیے کہتا ہے کہ رب نے بھیجا ہوا، رب نے خود بھیجا ہوا، اور یہ بھیجنے کا بھی ایک بار تو آپ نے شیخ جامی نے شعر لکھے، ز مہجوری برآمد جانے آنے، حضور آپ کے دیدار کے لیے دنیا جہان اس کی جان نکل رہی، ز مہجوری برآمد جانے آنے، حضور کوئی وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، کوئی وہاں پر بڑا ہوا آپ کو یاد کر رہا ہے، کوئی وہاں پر ز مہجوری برآمد جانے آنے، ترحم یا نبی اللہ ترحم، حضور خدا کے لیے رحم تو فرما، خدا کے لیے رحم فرما، حضور خدا کے لیے کرم فرما دیں، نہ آخر رحمت للعالمین، حضور آپ تو بہت بڑی ذات، ز محرومہ چرا فارغ نشین، حضور کبھی ہم آپ کو یاد نہیں، کبھی ز محروم چرا فارغ نشین، ہم تو صبح و شام آپ کو یاد کرتے، کبھی آپ ہمیں یاد نہیں کرتے، حضور ہم آپ کے اب بھی یہ بندے کوئی بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کوئی میرے لیے تو نہیں ہے، اور انہی لفظوں کا میں سارا لے کر کہتا ہوں آقا یہ میرے لیے تو نہیں ہے، انہیں پتا چلا ہے کہ مظہر فید اس کے ساتھی یہ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، حضور یہ ہم سارے یہ میرے لیے نہیں، ہم سارے آپ کے لیے آئے ہیں، ہم سارے حضور صرف آپ کے لیے آئے ہو، صرف آپ کے لیے آئے ہو، اللہ اکبر۔ شیخ جامی جب یہ شعر لکھے نا جی، یہ شعر لکھنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ جس کے لیے میں شعر لکھتا ہوں اسے میں جا کر سناؤں، یہ شعر جو یہ والے شعر جو میں نے لکھے ہیں کیوں نہ اسے جا کر سناؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سفر شروع کیا اور ادھر مدینہ کے امیر کو خواب کے اندر سرکار دو سرا کی زیارت ہوئی اور حکم دیا کہ ایک بندہ جامی آ رہا ہے، اسے آگے نہ آنے دیں۔ وہ چکنے ہو گئے، ہر راستے پر لوگ بٹھا دیے، جامی کون ہے، جامی کون ہے، جامی کون، جنہوں نے کبھی یہ بھی کہا تھا سگت را کاش جامی نام بود، حضور کاش کہ کبھی آپ کے کتے کا نام جامی، سگت را کاش جامی نام بود، کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، کبھی تو آپ اپنے کتے کو جامی کیا کرتے، کبھی تو آپ فرما پوچھتے وہ بھی جامی کون ہے، شیخ جامی نے کہا جی جامی تو میں ہوں، انہوں نے کہا کہ آگے نہیں جا سکتے، واپس چلے گئے۔ دیوانے کب ہیں جو رک جائیں، دیوانے کب رکتے ہیں، دیوانے کب رکتے ہیں۔ ایک اور قافلہ
وہ قافلے کے اندر کہا کہ مجھے صندوق میں بند کر دو. مجھے دیکھیں گے بس صندوق مدینہ منورہ میں لے جانا اور وہاں جا کر یہ صندوق کو کھول دے. مگر ادھر پھر سرکار کا حکم ہوا کہ دیکھو اب وہ اور طریقے سے آ رہا ہے. اب جامی اور طریقے سے آ رہا ہے. وہ مدینہ کے والی نے پھر اور طریقوں سے جب ڈھونڈنا شروع کیا تو کہا سارے سامان کھلوا لیں. سارے سامان کھلوا. ایک صندوق کے اندر ایک بندہ اپنی قسمت کا سودا ہوتا سوچ رہا تھا. یہ وہی جامی اس نے اٹھایا. تم جامی ہو؟ میں جامی. فرمایا کہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتے. پھر واپس بھیج دیا. دیوانہ کب رکتا؟ دیوانہ تو نہیں رکتا. اتنی صحبتیں پریشانیاں آتے ہوئے پھر بھی دیوانہ کہتے ہیں حضور ایک مرتبہ پھر یاد کر. دیوانہ تو نہیں رکتا. دیوانہ نہیں رکتا. پھر تیسرا مرحلہ بکریوں کا ریبڑ جا رہا. بکریوں کا شیخ جامی ایک بھیڑ بن ہاتھ زخمی ہے. ادھر پھر والی کو کہتا ہے کہ اب جامی اور روپ میں آ رہا. اسے آنے نہ دینا. وہ میں کرتی بکریاں میں مناتی ہوئی بکریاں بھیڑیں دمبے نیلے ان میں ایک جامی بھی جا. کائنات کے آقا سرکار دو سر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر زیارت عطا فرمائی کہ جامی نے روپ بدل لیا. اسے آگے نہ آنے دینا. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ بات ہے کہ وہ مجرم ہے. یہ بات نہیں کہ وہ مجرم. یہ بات نہیں کہ وہ گناہگار ہے. یہ بات نہیں کہ وہ سیاہکار ہے. اس نے یہ شعر ایسے لکھے ہیں اگر وہ آ گیا تو مجھے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا ہوگا. اور اس کا مصطفیٰ بھی رہی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بچے نے جب آہستہ چلنا سیکھا ہو. آہستہ اس نے چلنا سیکھا ہو. ایک طرف اماں بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف بابا بیٹھ جاتا ہے. اماں کہتی ہے بیٹا آجا بیٹا آجا. بچہ ادھر جاتا ادھر سے بابا کہتا ہے آجا. بچہ ادھر چلا جاتا. ابھی نیا اس نے چلنا سیکھا. جب وہ بچہ کبھی گرنے لگتا ہے ادھر سے اماں بھی آ جاتی ہے ادھر سے بابا بھی آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے حج پہ جاتا ہے. ایک طرف رب ذوالجلال کی ذال اور دوسری طرف یہ گناہ لے کر گیا. یہ خطائیں لے کر اور خوش نصیب ہے
یہ خوش نصیب ہے، ادھر سے کہتا ہے میرے اللہ لبیک اللہم لبیک، ادھر سے اللہ فرماتا ہے جو رحیم ہے وہ فرماتا آجا میرے پاس آجا میرے پاس، اور ادھر اپنی جان پر ظلم کرنے والا دروازہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوتا ہے، حضور بڑی دور بہت دور سے التجائے کرتے ہیں، ہر ایک ہاتھ ہی جوڑے ہوئے، ہاتھ ہی جوڑے، کسی کے منہ سے کچھ لفظ نکلتے، کسی کے منہ سے منہ سے لفظ نکلتے، ہاتھ جوڑ کر باندھ کر کھڑا ہو، ہاتھ جڑے ہوئے، اور یہ خوش نصیب ہے جب گرتا ہے تو تھامنے کے لیے خدا بھی ہوتا ہے، اس کا مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، اس کو موج، اور یہ ایسا ایک ضعیف العمر بزرگ آدمی، انہوں نے حج کرنے شروع کیے بچپن سے، ہم جن کے ذریعہ گئے ہیں بھائی طارق صاحب، ان کے چھوٹا سا بچہ ہے، پیر جی بھی جانتے ہیں، وہ 12 سال اس کی عمر ہے اور 11 اس کے حج ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ، ہر سال ہی حج پر ہوتا۔ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ بچپن سے اس نے ایک ضعیف العمر بابے نے حج شروع کیے، جوان ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، پہلے خود جایا کرتا تھا، جب بوڑھا ہوا آزاد جواب دے گئے، چلنے کے لائق نہ رہا، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، پاؤں کانپتے ہیں، ہاتھ ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑا جاتا ہے۔ اس ایک نوجوان سے کہا کہ دیکھو تمہارے سارے جانے آنے کے اخراجات میں پیش کروں گا، تم مجھے ساتھ لے چل۔ پھر جی میں سرکار کی بات میں کیونکہ پیر جی مجھے گائے بگائے اپنی تحریرات بھیجتے رہتے، اچھا لگ۔ وہ بوڑھا بندہ اس کے ساتھ نوجوان بھی ہے، جب بوڑھے نے احرام باندھا اور کہا لبیک، تو غیب سے آواز آئی لا لبیک۔ تو کہتا ہے کہ میں آ رہا، تیری کوئی حاضری قبول تیری کوئی حاضری، ہر حجی کو دیکھے اتنی محنت کے بعد بھی کہتے ہیں میرے اللہ حج کو قبول کر، حج کو قبول کر۔ اب نوجوان یہ بات سن کر غیب کی آواز سن کر کہتا ہے کہ بابا یہ کچھ سنا تو نے؟ آپ نے کہا تھا لبیک اور ادھر سے غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ اس بابا نے کہا کہ میں نے سنا، یہ کوئی آواز پہلی مرتبہ تو میں نہیں سنا، میں جب بھی آتا ہوں میں کہتا ہوں لبیک کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں، تو غیب سے آواز یہی آتی ہے تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ تو اس نے کہا کہ بابا تو پھر بھی تم آ جاتے، تم پھر بھی آ جاتے جب تمہیں پتا ہے کہ حاضری قبول نہیں ہے تو بابا تم پھر بھی آ جاتے۔ اس نے کہا تو مجھے یہ بتا، میں اس دروازے کو چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کون سا دروازہ ہے؟ مجھے یہ بتا بیٹا، کون سا دروازہ؟
کون سا دروازہ؟ کس دروازے پہ میں جاؤں؟ جس دروازے پہ جا کر کے جو اس سے بڑا کوئی دروازہ ہو۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ تو اپنے رب پر اتنا بھروسہ کرنے جا، تیرا یہ حج بھی قبول ہے، جتنے پہلے کیے وہ بھی سارے کے سارے قبول۔ اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ، توکل۔ جامعہ افریدیہ کے معلمین، متعلمین، کارکنان، وابستگان، مجھے مولانا ندیم صاحب بار بار تو نہیں کہہ سکتے، میں نے فون کر کے کہا یار آپ تو بتاتے ہی نہیں، یہ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نشانی ہے۔ کہنا شروع کیا۔ میں جب اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، یہ مجھے دوسرے نمبر پر بیٹھے ہیں، مولانا محمد اللہ فریدی صاحب ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ یہ جامعہ، یہ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نشانی ہے۔ اور میں جب اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، یہ دوسرے نمبر پر بیٹھے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد اللہ فریدی صاحب ہیں، مولانا خورشید صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، حاجی احسان اللہ فریدی صاحب ہیں، عبدالواقف، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بابا جی قبلہ کو شروع سے دیکھا۔ عبدالواقی خان صاحب شروع سے بابا جی قبلہ کو دیکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ آپ کی تڑپ ایک رہی ہے جامعہ افریدیہ۔ اب بھی حاجی احسان اللہ فریدی صاحب بڑی توغدو کرتے رہے، اب بھی لاہور گئے ہوئے تھے، وہ اسی سلسلہ میں، کھالوں کے سلسلہ میں۔ اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور شروع سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حاجی یوسف صاحب کے بابا، جنہیں ہم ہمیشہ تایا جی، حاجی فیض محمد صاحب رحمت اللہ تعالی کہا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی کوششیں ہیں۔ ہم نے مر جانا ہے، یہ مظہر فید ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ازل فید ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ زندگی ہے مختصر۔ اگر یہ زندگی کام آ جائے، اور یہ بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کا راستہ سیدھا مدینہ منورہ میں جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ دیکھے، فقیر بندہ ہے، علی بنا رب ذوالجلال سے سال میں ایک مرتبہ نہیں، 2-3 مرتبہ۔ محترم مکرم، ہمارے اساتذہ کتنے ہیں؟ تقریباً اساتذہ عمر رشید، تقاضا کرتا ہے، اللہ کی ذات کا احسان ہے علمی اعتبار سے، چونکہ یہ اس کی ذات کا احسان ہے، اس کی ذات یہاں پر روز بروز تو یہ ادارہ کا محترم، مکرم اور مشترک ادارہ ہے جو تقاضا کرتا ہے، اللہ کی ذات کا احسان ہے علمی اعتبار سے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر روز بروز اور ترقیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں پرانے طلباء میں تقریباً 70 کے قریب تو ایم فل کر چکے ہیں اس عصری علوم کے اندر، اور اس وقت بھی 15 سے 20 تک میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، 20 تقریباً 25 ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جامعہ کے فاضل جو کہ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ یہ اس کی ذات کا کرم ہے، لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ ہے۔ اب اس طرح سے آپ نے اس موقع پر بھی توجہ کی ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی رب ذوالجلال آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے گا۔ پیر جی نے کئی چیزیں یہاں پر ہمیں دی ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو بھی کوششیں کرنے والے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہم سفر ہوتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اب بھی فرما رہا ہے، باز آز ہر آنچ ہستی باز آز، او میرے بندے آجا، او میرے بندے آجا، باز آز ہر آنچ ہستی باز آز، گر کافر و کبر و بت پرستی باز آز۔ او میرے بندے اگر تو بتوں کا پجاری بن گیا ہے نا، آج کا تو پوجنے والا بن گیا ہے، تو میری رحمت کا دروازہ تر بھی کھلا ہوا۔ اس کی شان کے لائق ہے، آجا، اس کی شان کے آجا،
اب تو صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا جو اس کی شان کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس سے بھی پہلے آسمان اول پر اس کی رحمت جلوہ فگن ہو کر فرماتی ہے الا من مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار میں اس کے گناہوں کو معاف کر۔ باز ہر آنچ ہستی باز گر کافر و کبر و بت پرستی باز این درگہے ماں درگہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکست باز او میرے بندے، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر تو 100 مرتبہ بھی توبہ کی توڑ دی، توبہ کی توڑ دی، توبہ کی توڑ دی، اور یہ کام تو 100 مرتبہ بھی کر چکا ہے، تو یہ فقیروں، یہ غریبوں کا مسکینوں کا میلہ آقا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی حضور جب کبھی آپ کا دل کرے تو دل کر ہی پڑے نا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ ٹہلتے خرامہ ٹہلتے اور میں راستے میں اللہ کے میں پہلے کہا کرتا بھئی منع کیا میں نے بچوں کو بھی، اپنے اساتذہ کو بھی یہاں پر آپ استقبال کے لیے نہیں آنا۔ یہاں لڑکا محمد احمد اس کا نام ہے، علی احمد ہے، اس نے مجھے اب یہاں پر مجھے نظر نہیں آیا، علی احمد نے مجھے مدینہ منورہ میں بڑا محظوظ ہوا کہ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ یہاں پر بابا جی کی اولادی جلوہ فگن ہے، حضور خواجہ میاں علی محمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جلوہ فگن ہے، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت سی چیزوں کو حذف کر کے میں بیان کر رہا ہوں۔ محفل لگی ہوئی ہے، حاجی لوگ حاضر ہیں، تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا بابا جی آپ محفل کا وقت ہو گیا تو پھر شروع کریں، اب انہوں نے فرمایا نہیں، میں کو اور بندے نے بھی دعوت دیتی ہو، آ جا۔ وہ بندہ آ گیا، بابا جی ہونتے وہ آ گیا، بابا جی فرمایا نہیں، میں کو اور نے بھی دعوت دیتی ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت شخصیت ہے، جلوہ فگن ہو رہے ہیں، تو بابا جی تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے لیے عرض کیا کرتے تھے کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ ٹہلتے وہ پتہ نہیں کس نے کس لیے کہا ہوگا کہ گلشن کا کاروبار چلے بھی آؤ، گلوں میں رنگ بھرے، پتہ نہیں کس گلوں میں رنگ بھر، باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھر، باد نو بہار چلے، آقا چلے بھی آؤ،
کہ گلشن کا کاروبار یہ سارے اسی لیے بیٹھے اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی گلوں میں رنگ برنگ باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے یہ سارے کے سارے اسی لیے حضور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دیوانے ہیں اور مجھے امید ہے اللہ کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرکار سے مانگا جائے اور ادھر رب نے بھی فرمایا ہو اما السائل فلا تنہر اما السائل فلا تنہر ایسا اما السائل فلا تنہر حاجی عبدالغفور صاحب بابا جی قبلہ کے بڑے پرانے درینا ساتھی ہیں اور مینار فات مزدلفہ میں آپ مسلسل ساتھی رہے ساتھ رہے حاجی اکرم صاحب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بابا جی قبلہ کا ہمیشہ یہی انداز رہا ہے ہمیں تو نقل بھی نہیں اتارنی ہمیں تو نقل بھی نہیں اتارنا آتی خدا کی قسم بابا جی قبلہ نے یہ ہم سب کے لیے ایک چیز فراہم کی ہے جامعہ فریدیہ اس کے اور یہ سفر اپنی زندگی کا سفر مجھے الحمدللہ اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ 1989 سے مسلسل میں یہاں پر میں نے بابا جی قبلہ سے وظیفہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی میں نے وظیفہ پوچھا مجھے آپ بتائیں بابا جی کوئی وظیفہ میں وظیفہ کرنا چاہتا ہوں تو بابا جی نے مجھے بڑا پکا کیا اور پیار سے فرمایا کرتے پیر جی وظیفیاں دا میدان بڑا اوکھا جائے تو اسی وظیفے نہ کرو میں کہا نہیں میں نے کرنا ہی کرنا بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی نے پہلے مجھے یہ فرمایا کہ وظیفہ چاہتے ہو تو اب تو نے پڑھ لیا ہے میں اپنے بچوں سے بیٹوں سے بھتیجوں سے سارے بیٹھے ہوئے یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ میں آپ کے دادا ابو نانا یہ انہوں نے مجھے فرمایا پیر جی تسی ان پڑھ لے ان پڑھانا شروع کرو تھوڑا یہی وظیفہ پھر میں نے ایک مرتبہ پوچھا میں نے کہا بابا جی مجھے وظیفہ عطا فرمایا کہ اللہ الصمد پڑھا میں نے عرض کیا بابا جی میں اسم اعظم کی تلاش میں ہوں تو بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا پیر جی یہی اسم اعظم پھر فرمایا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ اللہ الصمد پڑھ کے سمجھنا کچھ پڑھا ہی نہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کا خاتمہ آپ بہت دور دور سے آئے اور بڑے پیار سے آئے جو مجھے آتا تھا میں نے اپنا سبق آپ کو سنا دیا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اے پیارے اللہ کریم اس بابرکت مقدس محفل شریف کا ثواب کہے گئے کلمات کا ثواب نعت خوانی کا ثواب تلاوت کا ثواب جس قدر اہتمام کیا وہ سب کا ثواب ہمارے آقا نعمت حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار نبوت پر پہنچا آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اولیاء مقربین جمیع مسلمین مسلمات کے وقت تک پہنچا
حضور خواجہ خواجگان خواجہ باربر حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور پر فتوح تک پہنچا۔ حضور خواجہ میاں علی محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روح پر فتوح تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم خصوص برسول حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم ہماری مائیں ہمارے باپ عائزہ فضہ جتنے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو اصال کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما۔ اے اللہ اے پیارے اللہ کریم حضور بابا جی قبلہ کے دیرینہ ساتھی حاجی فیض محمد رحمۃ اللہ تعالی ان کی روح کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ کے صاحبزاد و فرزندوں کو روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ پیر محمد اکرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی پیر جی محمد عطف علی شاہ صاحب، اے اللہ ہماری ماں کی خیر فرما۔ اے اللہ ہماری ماں نے بڑے پیار سے بڑے پیار سے اے اللہ ہماری مائیں جو مائیں حیات ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ جو مائیں دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں غریب کے رحمت فرما۔ اے پیارے اللہ کریم ہمارے باپوں کی خیر فرما۔ جو باپ باقاعد حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں دے دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یہ لوگ بڑی دور دور سے یہ سن کر آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے چہرے ساہیوال سے باہر کے ہیں۔ اے اللہ یہ چہرے سن کر آئے ہیں کہ مظہر فرید اور اس کے ساتھی اللہ کے پاک دربار سے سرکار کے پاک گھر سے ہو کر آ رہے، اور جب تک حاجی اپنے گھر میں نہیں جاتا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا میں میرے ساتھی سیدھے لاہور سے آ رہے، اے اللہ ابھی اپنے اپنے گھروں میں نہیں گئے، اے اللہ ابھی اپنے اپنے گھروں میں نہیں گئے۔ تو کریم ہے تیرا کرم مانگتے ہیں عطا فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے تیرا رحم مانگتے ہیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ستار العیوب ہے، تیرے گناہگار بندے جنہیں تو نے حرمین شریفین کی زیارت سے نوازا۔ ہم ابھی تک اپنے اپنے گھروں میں نہیں گئے، ہم اپنے اپنے گھروں میں نہیں گئے، تیرے گھر میں آئے، تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں۔ اے پیارے اللہ تو سخی ہے، اے اللہ تو سخی ہے، اے اللہ تو موتی ہے، ہم محتاج ہیں، تو داتا ہے، تجھ سے تیرے پیار کو مانگتے ہیں عطا کر دے، تیری محبت کے چاہنے والے ہیں عطا کر دے۔ حضور پاک کا صدقہ ہم پر رحم کر دے۔ پیارے اللہ کریم ہم سب کو تو اس بات پر قادر ہے، تو اس بات پر قادر ہے جیسے ہم یہاں جمع ہیں۔ اے پیارے اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری میں جمع فرما دے، ہم سب کو سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں میں جمع فرما دے، ہم سب کو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں جمع۔ اے پیارے اللہ کتنے لوگ جن کے پاس وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، اللہ ان کے پاس نہیں ہے، اللہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے، ہر نگاہ پر نگاہ دوڑاتے، اللہ ان کے پاس نہیں ہے، نگاہیں اٹھا اٹھا کر چہروں کو دیکھتے ہیں، اللہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے، شاید بلاوے کا اہتمام، ہر نگاہ پر نگاہ دوڑاتے، شاید بلاوے کا اہتمام، نگاہیں اٹھا اٹھا کر چہروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب کو بلاوا عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو بلاوا عطا فرما دے۔
ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما دے، حضور پاک کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو دکھی ہیں انہیں سکھ دے، اے اللہ جو اجڑے ہوئے ہیں انہیں آباد کر دے، اے اللہ جو بکھرے ہوئے ہیں انہیں یکجا کر دے۔ پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، کتنے بندے ہیں جو بیمار ہیں، اے اللہ کتنے بندے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ میرا نواسا چھوٹا سا بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، پیر محمود الحسن کو بیٹا دیا ہے، میرے بڑے بھائی جان ان کا پوتا رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، وہ بیمار ہے، یا اللہ بیٹے کو شفا دے دے، اے اللہ شفا دے دے، اے اللہ عزیز بیٹے نواسے محمد اسحاق کو، وہ بیمار ہے، یا اللہ بیٹے کو شفا دے دے، اے پیارے اللہ کریم، اے اللہ شفا اے دے دے، پیارے اللہ کریم، اے اللہ ہم تیرے عزیز گناہگار بیٹے بندے، نواسے محمد اسحاق کو شفا دے دے، تیرے بدکردار بندے، اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، تو اپنی بارگاہ میں ہم تیرے قبولیت عطا گناہگار فرما، بندے، تیرے یا اللہ سیاہکار اپنی بارگاہ میں قبولیت تیرے عطا فرما، بدکردار بندے، یا اللہ کتنے بندے ہیں جو جیلوں کے اندر تو اپنی بارگاہ میں نہ قبولیت حق عطا پھنسے فرما، ہوئے ہیں ان کی یا رہائی اللہ کا اپنی اہتمام بارگاہ میں فرما، قبولیت عطا یا فرما، اللہ جو مجرم بھی ہیں یا اللہ کتنے انہیں بندے توبہ ہیں جو کرنے کی جیلوں کے توفیق اندر عطا کر، نہ حق اے پھنسے ہوئے پیارے ہیں اللہ کریم ان جو کی اولاد رہائی کے کا اہتمام طلبگار ہیں فرما، انہیں صالح اولاد یا اللہ عطا جو مجرم بھی ہیں اے انہیں پیارے توبہ اللہ کرنے کی کریم، توفیق عطا کر، اے اللہ اے پیارے اللہ اپنی کریم جو اولاد کے بارگاہ میں طلبگار ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جامعہ افریدیہ کے اے کارکنوں کی پیارے خیر اللہ فرما، کریم، یا اللہ اے کارکنوں اللہ کی خیر فرما، اپنی بارگاہ کے متعلمین کی مقبول خیر بندوں میں فرما، شامل فرما، معلمین کی خیر جامعہ فرما، افریدیہ کے کارکنوں کی خیر فرما، یا اللہ کارکنوں کی خیر فرما، متعلمین کی خیر فرما، معلمین کی خیر فرما، یا اللہ پاکستان آج وابستگان کی خیر کل فرما، بہت سے مسائل اے میں پیارے اللہ کریم قبول فرما، دشمن نے اپنی ہم چالیں سب بدل کو دی، حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، دشمن نے اپنی یا چالیں اللہ بدل پاکستان آج کل بہت نئی سے نئی مسائل چالیں میں لے گھرا کر ہوا، دشمن نے اپنی چالیں بدل دی، اپنی روش کو بدلنے دشمن والے نے اپنی چالیں بدل، اے اللہ دشمن کی چالوں نئی سے نئی پناہ چالیں عطا لے کر آنا، ہمیں اپنے احوال اللہ کی مگر اصلاح ہم کی ہیں توفیق عطا فرما۔ اپنی روش کو بدلنے والے اے نہیں، پیارے اللہ کریم، اے اللہ اے دشمن پیارے کی اللہ چالوں کریم، سے ہماری پناہ معیشت عطا کی فرما، ہمارے ہمیں اپنے احوال کی ہماری اصلاح کی سیاست توفیق عطا ہماری فرما، ریاست کی استحکام عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم سب کو اے اپنی پیارے اللہ بارگاہ کریم میں ہماری حاضری عطا معیشت کو، فرما۔ ہمارے تدبر ربنا کو، ہماری سیاست کو، تقبل ہماری منا ریاست کو انک استحکام انت عطا فرما، السمیع العلیم۔ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری عطا فرما، اے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یا ایک اللہ اور بات عزیز میں بیٹے ہمارے کو شفا قاری دے۔ محمد صدیق فریدی اے صاحب اللہ کے سے بیٹے توفیق دے۔ اللہ کتنے بندے ہیں جو اپنے دلوں کے اندر بیماری سے شفا کی طلب رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی طلب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو جاہل ہیں انہیں علم عطا فرما دے، یا اللہ جو صاحبان علم ہیں انہیں محبت کی روشنی عطا فرما دے۔ اے پیارے اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ سے عطا فرما، خزانہ غیب سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم۔ حضور خدا کے لیے کرم کر، حضور خدا کے لیے، حضور خدا کے لیے، حضور آپ کا مدینہ بستا رہے، حضور مدینہ بستا، حضور مدینہ بستا، حضور آپ دے بچپن دا شہر مکہ بستا رہے۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، مدینہ منورہ کو ہمیشہ آباد رکھنا، مکہ مکرمہ کو ہمیشہ شاد رکھنا، دشمن کی چالوں سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس مرتبہ گرمی کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، وہ شہید محبت، اے اللہ وہ شہید محبت، میں نے سنا جو وہاں 3000 بندہ، یا اللہ یہ جو جتنے کم و بیش ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ،
کتنی امنگوں سے ان کے لواحقین نے انہیں روانہ کیا تھا، مگر تیری مرضی ہے، جس پھول کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اے پیارے اللہ کریم، لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه وآله وأصحابه۔ تمام طلباء سے گزارش ہے آپ آگے نہ آئیں۔